الحمد لله الحمد لله رب العالمين. إن نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ ٹھیک ہے باجی، الحمدللہ 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 چیٹ باکس میں آنسر چلیے چیٹ الحمدللہ باکس رب میں۔ العالمین۔ الحمدللہ ارے اتنے دن کی کلاس میں سونے پہ ہمارے پیارے پیارے بچے بھول گئے ہیں کہ آنسرز چیٹ باکس میں کرنے ہیں۔ بہت پیارے سمجھدار سے بچے ہمارے بھول گئے ہیں لگ رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم یاد دلاتے ہیں کہ سارے بچے آنسر چیٹ باکس میں کریں گے تاکہ آپ کو ہماری آواز اچھے سے آتی رہے۔ جی، تو آپ لوگ کافی ٹائم کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے نا۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں جانا تھا، جس کو آپ سب لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تھا، ہے نا۔ اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کی زندگیوں میں بھی نور آیا تھا۔ کیوں؟ سیرت پڑھنے سے کچھ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ بس ایسے ہی پڑھ کے بھول گئے آپ لوگ؟ اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کیا اتنے دنوں میں یا نہیں کیا؟ ہاں کلثوم؟ اوکے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ویران زندگیوں کو اپنے نور سے روشن کر دے، ہم سب کو دین پر لگا دے، ہم سب سے دین کے بڑے بڑے کام لے لے، اور ہم سب کو، ہمارے بچوں کو دین پر استقامت عطا فرمائے۔ یس، آج کا بھی پروگرام اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اسپیشل ہے نا۔ رمضان بس آنے ہی والا ہے، بہت کچھ ہی دن، گنتی کے دن رہ گئے ہیں، اینڈ رمضان ول بی ان آر ہوم، جس کی بے شمار رحمتیں، برکتیں، نیکیوں کے ریوارڈ جس میں بڑھ جاتے ہیں، ہے نا۔ بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں جو ہم جانیں گے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانی۔ تو چلیے پروگرام کو اسٹارٹ کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ، جس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی ہمارے پیارے سے اسلام کے شہزادے محمد صہیب کو۔ صہیب پلیز آئیے اور السلام قرآن۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دے دو، ڈبا پورا جاؤ۔ جی صہیب میں اسٹارٹ پڑھوں؟ کیجیے۔ یس آپ ہیں بیٹا، آ اعوذ جائیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہترین،
شعیب بہت ہی کوشش، بہت آپ نے بہت پیاری انداز میں یہ جو ہے ہمیں آیت پڑھ کر سنائی۔ آئیے اس کے ترجمے کو ایک دفعہ اور غور سے سنتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں عمر کے ساتھ۔ عمر، آپ ہمیں اس کا ترجمہ بیٹا اچھے سے سمجھائیں۔ اے عمر، ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آمین ویا کی۔ بے شک اللہ نے فرمایا کہ ہم پر یعنی کہ ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے پہلے یعنی کہ پہلے کی لوگوں پر بھی روزے فرض تھے تاکہ ہم کیا بن جائیں؟ پرہیزگار بن جائیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو ہمیں روزے رکھنے ہیں کس لیے؟ تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں۔ تو کیسے ہمیں اپنے روزے رکھنے ہیں اور کیسے اس کی پریپریشن کرنی ہے، اس کے لیے چلیے آگے چلتے ہیں اور بولتے ہیں ہماری پیاری سی ذکرہ کو رمضان کی پریپریشن کو بتانے کے لیے۔ ذکرہ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ ہمیں رمضان رکھنے کی تیاری کرنی کیسے ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیچرز اور میرے پیارے دوستوں، میرا نام ذکرہ ہے اور آج میں آپ سب کے سامنے رمضان کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں ہوتا، رمضان اللہ کا ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ ہوتا ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو لگتا ہے جیسے اللہ ہمیں پھر سے ایک موقع دے رہے ہوں اپنے آپ کو سدھارنے کا اور اللہ کے اور قریب آنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب میں یہ حدیث سنتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں بہتر بن جائیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم اکثر رمضان کی تیاری صرف کھانے پینے سے کرتے ہیں۔ گھروں میں افطاری کی پلاننگ ہوتی ہے لیکن ہم اپنے دل کی تیاری کرنا بھول جاتے ہیں۔ رمضان سے پہلے ہمیں اپنا دل صاف کرنا چاہیے۔ اگر کسی دوست سے لڑائی ہو گئی ہو یا کسی کو ہم نے ہرٹ کیا ہو تو ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ معاف کر دینا اور درگزر کرنا بہتر ہوتا ہے۔ جب ہم لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو ہمارا دل ہلکا ہو جاتا ہے اور پھر رمضان اور زیادہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ رمضان ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم اللہ سے دوبارہ بات کریں۔ کبھی کبھی ہم اللہ کو صرف ایگزام یا پرابلم کے ٹائم ہی یاد کرتے ہیں، لیکن رمضان میں ہم ہر روز اللہ سے بات کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی دعا، نماز اور قرآن رمضان کا سب سے خاص تحفہ ہے کیونکہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوئی تھی۔ اگر ہم ہر روز صرف قرآن پڑھیں تو اللہ ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ روزے کا مطلب صرف بھوکے رہنا ہی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹ بولے یا بری بات کرنا نہیں چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے رمضان میں ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول اور اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اچھی بات بھی کرنی چاہیے، سچ بھی بولنا چاہیے اور سب کے ساتھ پیار سے رہنا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بار کی بات ہے، ایک لڑکی تھی اور اس نے صرف اتنا ڈیسائیڈ کیا کہ اس رمضان میں اللہ کو خوش کرے گی۔ اس نے اپنی امی کی مدد کرنی شروع کر دی، نماز ٹائم پر پڑھنی شروع کر دی اور ہر رات سونے سے پہلے یہ دعا کیا کہ یا اللہ مجھے اچھا بنا دیجیے۔ جب رمضان ختم ہوا تو صرف اس کی عادتیں ہی نہیں بدلی بلکہ اس کا دل بھی بہت سکون میں تھا۔ شاید اسی لیے کیونکہ جب ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں سنبھال لیتے ہیں۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ رمضان ہم سے پرفیکٹ ہونا نہیں مانگتا، بس ایک سچی کوشش مانگتا ہے۔ اگر ہم اس رمضان گناہ چھوڑ دیں، اچھے بن جائیں اور اللہ کو سچ میں یاد رکھیں تو یہ رمضان ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت رمضان بن سکتا ہے۔
میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کے بعد بھی ہمیں اپنا بنا کے رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین ویا کی ماشاء اللہ بہترین انداز ذکرا نے بہت اچھی باتیں ہمیں سمجھائی۔ بے شک جو ہے رمضان بڑی شان والا اور بڑی برکت والا مہینہ ہے، اور ہمیں رمضان میں خاص طرح سے پریپریشن کر کے انٹر ہونا ہے اپنی رمضان کی شان کے مطابق، شان والے مہینے کے مطابق ہمیں اپنی تیاریاں کرنی ہیں۔ تو چلیے اپنی تیاریوں پہ ہم سب غور کریں گے اور اپنی تیاریوں میں آج سے ہی لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اور اپنی پیاری سی اریبہ کو بلاتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اریبہ رمضان میں ہمیں پیارا سا کیا سنانے والی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان، ہے دل مسرور برکت لے کے رمضان آنے والا ہے، خدا کی خاص رحمت لے کہ رمضان آنے والا ہے دل مسرور برکت لے کہ رمضان آنے والا ہے، خدا کی خاص رحمت لے کے رمضان آنے والا ہے۔ لبوں پر مرحبائے آمد رمضان کی خاطر، مسلمان خل اٹھا ہے آمد رمضان کی خاطر، چمن دل کا سجا ہے آمد رمضان کی خاطر، خوشی کا سلسلہ ہے آمد رمضان کی خاطر، خوشی راحت مسلط لے کے رمضان آنے والا ہے دل مسرور برکت لے کے رمضان آنے والا ہے، خدا کی خاص رحمت لے کے رمضان آنے والا ہے۔ سجیں گے اونٹ پر پھر سے تلاوت کے محافل بھی، تہجد بھی پڑھیں گے خوب کثرت سے نوافل بھی، جگیں گے وہ مسلمان جو مہینوں سے ہے غافل بھی، مسلمان کے بڑھیں گے پھر مقامات و منازل بھی، خدا کی خاص قربت لے کہ رمضان آنے والا ہے دل مسرور برکت لے کہ رمضان آنے والا ہے، سراپا پاک بازی کا مہینہ ہے مسلمانوں، ہے شان امتیازی کا مہینہ اے مسلمانوں، کرم کا دل نوازی کا مہینہ اے مسلمانوں، کہ پھر تقویٰ کے غازی کا مہینہ اے مسلمانوں، شرافت کا طہارت کا مہینہ آنے والا ہے دل مسرور برکت لے کے رمضان آنے والا ہے،
खुदा की खास रहमत लेके रमजान आने वाला है। चलेंगी फिर हवा आलम में हर सू खास बरकत की वजह छाएगी हर सू फिर खुदा की खास रहमत की सदा गूंजेंगी फिर हर घर से कुरान की तिलावत की फजा फिर होगी आलम में इबादत ही इबादत की सआदत ही सआदत लेके रमज़ान आने वाला है दिल मसरूर बरकत लेके रमज़ान आने वाला है। खुदा की खास रहमत लेके रमज़ान आने वाला है दिल मसरूर बरकत लेके रमज़ान आने वाला है। खुदा की खास रहमत लेके रमज़ान आने वाला है। रमज़ान रमज़ान। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। वैया की आमीन। बहुत अच्छी आवाज में नात पढ़ी आपने अरीबा, बारकल्लाहु फीक। बेटा अल्लाह पाक आपको ऐसे ही सलामत रखे, खुश रखे, तमाम बच्चों को रखे। इसके अलावा अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की रहमतें, उसकी बरकतें समेटने वाला बनाए और इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा रमज़ान गुजरने वाला बनाए, टर्निंग पॉइंट बनाए हमारी लाइफ का। यस ओके, तो हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हबीबा हसन, जो हमें बताएंगी कि रोजे रखने के फायदे क्या क्या हैं। यस हबीबा, प्लीज कम। शुरू है बनाम अल्लाह ताला जो है बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का महीना वो महीना है जिस महीने में कुरान करीम उतारी गई। रोज़े के फ़ायदे। जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रय्यान कहते हैं। क़यामत के दिन उस दरवाजे से सिर्फ रोज़ेदार ही जन्नत में दाखिल होंगे। रोजेदार की दुआ कबूल होती है। रोजा रखने से अल्लाह ताला का कुर्ब और रजा हासिल होती है। रोजा बहुत से गुनाहों के बचने का जरिया है। रोजेदार को अल्लाह की तरफ से बहुत अज्र मिलता है। रोजा इंसान को सब्र और शुक्र करने वाला बनाता है। रोजा इंसान के दिल और दिमाग को रोशन बनाता है। रोजे में भूख प्यास की तकलीफ गुनाहों का कफारा बन जाती है। रोजा दार हर वक्त अल्लाह की इबादत में शुमार होता है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका अज्र अल्लाह खुद देंगे। रोज़ा इंसान में एक दूसरे के लिए हमदर्दी पैदा करने का बेहतरीन जरिया है। रोज़ा जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाता है। रोज़ा दिमागी काम करने की सलाहियत को बढ़ाता है। रोज़ा शुगर लेवल कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। रोजा रखने से उम्र में बरकत होती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रमजान में आसमान के सारे फरिश्ते से अल्लाह फरमाते हैं कि रोजेदारों की दुआ पे आमीन कहो। मेरी तस्बीह छोड़ दो, जो रोजे रखते हैं उनकी दुआओं पर आमीन कहो। रोजा रखने से इंसान झूठ, गीबत, गुस्सा, चुगली और हर तरह की बुरी आदतों से बचता है। अल्लाह ताला कहते हैं, अगर मेरे बंदों को मालूम होता कि रमजान क्या है तो सब तमन्ना करते कि काश पूरा साल ही रमजान ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ कर छोड़ दिया। वो जिंदगी भर भी रोजा रखते रहे पर भी उस एक छोड़े हुए
روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ ہمیں بھی چاہیے روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضا حاصل کرے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا بتایا آپ نے حبیبہ۔ روزے کے فائدے نہ صرف ہماری سول کے لیے فائدے مند ہے بلکہ ہمارے باڈی کے لیے بھی کس طرح سے یہ روزہ اتنا زیادہ فائدے مند ہے۔ یس، تو آپ سب رکھیں گے نا روزہ اس بار سے؟ کون کون رکھے گا مجھے چیٹ باکس میں بتائیے۔ اس بار سے آپ لوگ روزہ آپ لوگ رکھتے ہوں گے آئی گیس۔ ہمیں تو لگتا ہے ہمارے بچے بہت اسمارٹ ہیں، بہت ماشاءاللہ اچھے ہیں، تو مجھے لگتا ہے آپ لوگ پہلے سے ہی رکھتے ہوں گے، رائٹ؟ سیفل، صفوانہ، نعمان، رفان، عمر، یس الحمدللہ، بارک اللہ۔ تو بہت اچھا بتایا آپ نے حبیبہ، روزے کے فائدے، اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کے اگر ہم کو بہت قریب ہونا ہے تو روزہ از دی ون آف دی کی۔ بہت سارے راستوں میں سے ایک راستہ روزہ ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، رائٹ؟ نو ابھی نہیں تھے آئے سوچ تمہیں آئے نا اس سے ایک پہلے آئے کہ نہیں۔ مائک میوٹ کر لیجئے، مائک فرحت مائک میوٹ کر لیجئے پلیز۔ یس، تو حبیبہ بہت اچھا بتایا آپ نے کہ اللہ روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے روزے کا ثواب کیا ہوتا ہے۔ اوکے، تو سو our next participant is ارسلان، رائٹ؟ ارسلان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یس، تو ارسلان ایک منٹ، ارسلان تھوڑا، تو ارسلان سے جانتے ہیں کہ رمضان میں، کیونکہ ہم جانتے ہیں نماز ایسے ہی بہت امپورٹنٹ ہے، 5 پلر آف دی اسلام میں سے ہے۔ اب ہم ارسلان کے زبانی جانتے ہیں کہ رمضان میں نماز کے کیا ریوارڈ بڑھ جاتے ہیں اور کیا فائدے ہیں اینڈ آل دیٹ، ٹھیک ہے؟ یس ارسلان، پلیز کنٹینیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں وعلیکم آپ کے سامنے نماز کی اہمیت پیش کرتا ہوں۔ نماز ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ دین اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ ان میں پہلا ہے کلمہ، یہ ایمان ہے بندے کا۔ اس کے بعد بڑا عمل ہے نماز۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو کروٹ پر لیٹ کر پڑھو۔ قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ نماز میں قصر کرو۔ نماز ایک اہم عبادت ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ کسی حالت میں بھی نماز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے، چاہے انسان بیمار ہو یا تندرست، سفر میں ہو یا حضر میں۔ ہاں، اتنی سہولت ہے کہ بیمار آدمی اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے پڑھ لے، مگر نماز کو بالکل نہ چھوڑے۔ اسی طرح سفر میں بھی سہولت دی گئی ہے، اور 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 ہی رکعت پڑھنا لازم قرار دیا گیا، مگر نماز چھوڑنے کی بالکل اجازت نہیں دی گئی۔ اسی لیے نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور وقت پر نماز ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ افضل عبادت نماز ہے۔ نماز ایسا عمل ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں پر بلا کر وہاں پر فرش لگوایا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روزہ محشر کے جاں گزار بوگد، اول پرشش نماز بوگد۔ نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ بندے کی جان کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس وقت بھی نماز معاف نہیں۔ دشمن سے قتال ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، شریعت کہتی ہے
آدھے بندے دشمن سے لڑیں، آدھے پیچھے ہٹ کر اپنی نماز ادا کریں، پھر پیچھے والے آ کے لڑیں اور دوسرے اپنی نماز ادا کریں۔ جب خون بہ رہا ہے، کشتوں کے پرتے لگ جا رہی ہیں، جس عمل میں معافی نہیں ہے اس عمل کی اللہ کے ہاں کتنی بڑی اہمیت ہوگی۔ نماز کا حکم بچے کو بچپن میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ اللہ کی عجیب شان ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان اور دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان 5 وقتہ نمازی بنائے، ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یس ارسلان، بہت اچھا آپ نے بتایا نماز کی اہمیت۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، ہم جس حال میں پڑھ سکتے ہیں ہمیں پڑھنی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا تھا، ہے نا؟ تحفہ ہے رمضان، جس کو آج ہم بوجھ سمجھتے ہیں، جو ہمارے باقی بوجھوں کو ہلکا کرتی ہے، آج ہم نے اسی کو اپنا بوجھ سمجھ لیا ہے نا۔ اور نماز تو جب صحاباؤں کو جب نماز ملی تھی تو صحابہ بہت خوش ہوئے تھے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں، اب ہم کو کسی میڈیم کی، کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ اور ان کے بیچ میں اب کوئی تیسرا نہیں ہے۔ صحابہ لوگ کو نماز ملی تھی، وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ تو نماز کیا ہے؟ ڈائریکٹ کنیکشن ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں وہ سب ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، بہت قریب ہوتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت قریب ہوتے ہیں ہمارے۔ تو رمضان آ رہا ہے اور یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ونس میں آ سکتے ہیں، اور اپنی جو بھی دعائیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروا سکتے ہیں، ہے نا؟ یس، تو کریں گے نا آپ لوگ تو ماشاءاللہ ویسے ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم کو کوشش کرنی ہے کہ رمضان میں ہم کچھ ایکسٹرا نمازیں بھی پڑھیں نا، نفل نمازیں جیسے کہ چاشت، اشراق، اوابین وغیرہ، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں گے نا کہ پڑھیں۔ یس، اور بہت 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 ساری دعائیں بھی کرنی ہیں سب کے لیے، اپنی ٹیچرز کے لیے، پیرنٹس کے لیے، امت کے لیے، سب کے لیے۔ اوکے ارسلان، بہت اچھا آپ نے بیان کیا، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ پڑھتے ہیں ہمارے ابو ہریرہ، چھوٹے سے ہمارے اسلام کے شہزادے ابو ہریرہ کی طرف۔ ابو ہریرہ، پہلے تو یہ کہ آپ کا نام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ یس، ابو ہریرہ، آپ کو پتہ ہے یہ کس کا نام تھا؟ یس، سوری، ہیلو، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو ہریرہ، آئی ایم آسکنگ، آپ کو پتہ ہے ابو ہریرہ کس کا نام تھا؟ حضرت کا۔ یس، صحابی تھے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اوکے، چلیں تو جانتے ہیں قرآن کی اہمیت کے بارے میں۔ قرآن ہم سب جانتے ہیں قرآن کی اہمیت کیا ہے، اور رمضان میں نازل ہوا تھا یہ۔ اور مزید اس کی اہمیت جاننے کے لیے آئی ووڈ لائک ٹو کال ابو ہریرہ، ہمارے چھوٹے سے اسلام کے شہزادے۔ پلیز آئیں ابو ہریرہ۔ میرے محترم ٹیچرز اور میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ابو ہریرہ ہے۔ آج میں قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں کرنے کا موقع ملا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ قرآن ہمیں سچ بولنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں سے محبت کرنا اور اچھا انسان بنانا سکھاتا ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جو بچہ قرآن پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے قرآن پڑھنے والا قیامت کے دن اپنے والدین کو تاج پہنائے گا۔ سوچئے یہ کتنی بڑی عزت کی بات ہے۔ قرآن ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ آئیے ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ہم روز قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بہت بہترین ابو ہریرہ۔ اور بے شک قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے اور اس کا اثر لینے کی بھی پوری کوشش کرنی ہے کہ اس کا اثر بھی لیں ہم۔ اور قرآن بے شک جو ہے رمضان کے مہینے میں اترا ہے اور ہمیں اس کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے ہر سال رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سنتے تھے اور سناتے تھے، اور جب آخری سال تھا تو انہوں نے 2 بار رمضان میں قرآن سنی اور سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بہت دل لگا کر، بہت ذوق اور شوق کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نماز بھی ادا کرنی ہے اور قرآن بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بالکل بے شک تجوید کے ساتھ، اچھے مخرج کے ساتھ اور اچھے سے سارے رولز فالو کرتے ہوئے پڑھنے ہیں۔ اور ریس نہیں لگانی ہے بالکل بھی، بالکل ٹھیک ریس ہے؟ نہیں لگانی بھائی، کوئی ریس نہیں لگائے گا کہ اس بار میرے کتنے پارے ختم ہوئے۔ سب لوگ بہت غور اور فکر کے ساتھ قرآن پڑھیں گے نا؟ بہت خوبصورتی سے، یس، سارے رولز کو اپلائی کرتے ہوئے، کوئی ریس نہیں لگائے گا کہ میرے اتنے ہوئے میرے اتنے ہوئے۔ ریس تو نہیں لگاتا ہے نا؟ انشاءاللہ۔ چلیے پھر اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور ہم اپنی پیاری سی عظما کو بلاتے ہیں، ہماری دین کی پیاری سی شہزادی، ہماری پرنسس عظما، آ جائیں بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ٹیچرز اور میرے پیارے دوستوں، آج رمضان مبارک کے بارے میں بات کرتے ہیں، سحری اور افطار کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلے سحری کسے کہتے ہیں؟ سحری آخر رات میں صبح صادق سے پہلے کچھ کھانے پینے کو کہتے ہیں۔ رات کا آخری حصہ صبح صادق سے پہلے۔ افطار کسے کہتے ہیں؟ عادت کہ جیسے آپ نے افطار کی تو جو آپ کی عادت تھی کھانے پینے ساری چیزوں کی، وہ عادت آگے کنٹینیو ہوگی، اور عادت کی وجہ سے جو اس کو فطر ہے، جو ہے اس کی وجہ سے اس کو افطار کہا جاتا ہے۔ اب جانتے ہیں افطار کی فضیلتیں۔ روزے افطار کرانے کی فضیلت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس شخص کے گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی اور اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، اور اسے روزے دار کے جتنا ثواب دیا جائے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یاد رکھیں، یہ فضیلت ایک گھٹ پانی پلانے سے، ایک کھجور سے روزہ کھلوانے سے یا ایک گھٹ دودھ پلانے سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو پیٹ بھر کر روزے دار کو کھلائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ عنہ اسے میرے حوض سے پلائے گا، پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جنت کا دروازہ روزے دار کے لیے۔ جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس سے روزے دار جنت میں جائیں گے۔ اب جانتے ہیں سحری کی فضیلتیں۔ حضرت ارباز ابن سریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
जब भी अपने साथ किसी सहाबी को सहरी करने बुलाते तो इस तरह बुलाते, आओ बरकत का खाना खा लो। सहरी में खजूर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूर मोमिन की बेहतरीन सहरी है। चलिए थोड़ी अब सहरी और इफ्तार की और फजीलतें जानते हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हलाल खाने या पानी से किसी मुसलमान को सहरी या इफ्तार कराई तो रमजान के औकात में फरिश्ते उसके लिए दुआ करेंगे और फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए इस्तगफार पढ़ेंगे। हुजूर ने एक और बात फरमाई कि रोजा या सहरी करते वक्त जो शख्स जो दुआ मांगेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला अन्हु उसकी दुआ कबूल कर लेंगे। यानी सहरी और इफ्तार का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त है। यहूदी सहरी नहीं करते थे, रोजा रखते पर सहरी ना करते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और यहूदियों के बीच फर्क ही सहरी का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहरी करा करो, सहरी करने में बरकत है। और सहरी करना मामूली ना समझो, ये एक इबादत है। आप जो ये सहरी कर रहे हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, ये रब रसूल की रहमत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी करने वालों के ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। कुछ ज़रूरी बातें। सहरी ज़रूर करें, चाहे एक दो खजूर ही खाइए। सहरी आखिर में करें, इफ्तार जल्दी करें, टाइम होते ही खा लें और इस महीने की कदर करें तरीके से। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमीन भैया की। माशाल्लाह आयशा मैम, बड़ी प्यारी प्यारी बात इस बार ने हमें बता दी। तो यस। अब इसके तरह हम क्या करेंगे, सहरी खा लिया करेंगे। क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। कौन कौन खाएगा सहरी? कुछ बच्चे कहते हैं ना नहीं खाना है, कुछ बड़े नहीं कहते ना। और दूसरी बात, मुसलमान अच्छी हालत में रहेंगे जब तक वो इफ्तार करने में जल्दी करेंगे। ये फरमाया है हमारे रसूल अल्लाह ने, हमारे प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का इरशाद है कि मुसलमान अच्छी हालत में रहेंगे जब तक इफ्तार करने की जल्दी में रहेंगे। तो इंशाल्लाह आयशा मैम क्या कहती हैं, हमारे प्यारे बच्चे इस बार सहरी में उठेंगे और इफ्तारी में जल्दी करेंगे? वैसे तो इफ्तार में तो सभी जल्दी करते हैं। अमरीन मैम, मुझे लगता है हम लोगों के सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं और काफी डिसिप्लिन्ड वे में रहते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई इतना लेजी होगा कि इतना बड़ा रिवॉर्ड छोड़ेगा। हम्म। हम्म। आप बच्चे मतलब इस बताए बार हो क्या सारे बोल। लोग मुझे तो एक बात और करनी है भाई। मुझे ये भी कहना है कि सारे बच्चे सहरी में और अफ्तारी में मम्मा की हेल्प भी कर देना। ये ना हो कि मम्मा उठाती ही रह जाएं, उठो भाई उठो भाई, ऐसा तो नहीं होने है। चैट बॉक्स में आंसर कर दे फटाक से। अरे आंसर नहीं आया क्या मतलब है, सारे बच्चे नहीं करने वाले हैं क्या मम्मा की हेल्प? हम्म। कुलसूम का आया भाई, कुलसूम कह रही है हम भी। यस। कुलसूम जो है माशाल्लाह से, कुलसूम भाई कुलसूम के लिए दुआ करिए, कुलसूम जल्दी से अच्छी हो जाए और अपना रोजा अच्छे अच्छे बिताएं। सब लोग दुआ करिएगा। कुलसूम आपकी जो है फ्रेंड है, आपकी जो है सिस्टर हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कुलसूम जल्दी से अच्छे हो जाएं ताकि उनकी उनका रोजा खूब अच्छा जाए और उनकी ईद भी खूब अच्छी सी हो। ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारे बच्चे माशाल्लाह, मेरे बच्चे सारे बहुत अच्छे हैं भाई। सब रोजे की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, जिस टॉपिक का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। और उस टॉपिक को करने के लिए हम बुलाते हैं लबीबा को। लबीबा फातिमा, हमारी प्यारी सी प्रिंसेस, आ जाइए। और ये टॉपिक सारी मम्मा का फेवरेट होने वाला है क्योंकि सारे बच्चे सबसे ज्यादा तंग इसी में करते हैं। ठीक है। तो हमारा टॉपिक है मिसवाक के फायदे। अब चलिए आइए अस्सलाम लबीबा, सुनिए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لبیبہ فاطمہ آج اس بہترین پروگرام کے موقع پر مسواک کے فائدے بتانے جا رہی ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور پسندیدہ سنت ہے۔ ہمیں زندگی میں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ چیزیں اپنائیں جو ہمیں فائدہ پہنچائیں۔ مسواک ایک ایسی ہی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن یا رات کو جب بھی سو کر اٹھتے تو وضو سے پہلے مسواک فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان کو نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ مسواک مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں، لیکن اس کی تاکید بہت کی گئی ہے۔ فرض اس لیے نہیں تاکہ امت کے لوگ مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ مسواک سنت کے ساتھ ساتھ اورل ہائیجین کا بہترین ذریعہ ہے۔ مسواک کا مطلب لکڑی کے مسواک سے ہے، نہ کہ ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ۔ اس کی عادت ڈالیں، صرف اورل ہائیجین کے نظریے سے نہیں، سنت کے ریوارڈ کے لیے، کیونکہ اس کے ریوارڈ بہت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ مسواک کے لیے نیم کی، زیتون کی، پیلو کی لکڑیاں سب سے بہترین ہوتی ہے۔ مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کیے 70 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی تلاوت خوب دھیان سے سنتا ہے، پھر اس کے بہت قریب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ قرآن مجید کا جو بھی لفظ اس نمازی کے منہ سے نکلتا ہے سیدھے فرشتے کے پیٹ میں پہنچتا ہے اور اس طرح وہ فرشتوں کا پیارا بن جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے منہ کو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے صاف ستھرا رکھیں، یعنی مسواک کیا کریں۔ آئیے ہم سب اس سنت کو فالو کریں، اس رمضان میں اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ Now I want to recite a poem on Sunnah treasure of Miswak. A twig of nature, humble and brown, cleansing the breeze, cleansing the crown. Before the prayer, a silent grace, leaving a pure, refreshing taste. Not just a tool, but a way of profit, used upon walking, for hearts to profit. Strengthen gums, fights decay, a blessed, simple start to the day. Jazakumullah khairan kaseera. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آمین ویا کی بہت پیاری بات۔ بھائی مسواک کون کون کرنے والا ہے؟ کسی کی مما کو کمپلین تو نہیں ہے؟ میرے خیال سے اتنی بہترین بات بتانے کے بعد سارے بچے مسواک کریں گے ضرور۔ سارے بچوں کو پتا ہے نا مسواک کیا ہوتا ہے، کہ صرف مما پاپا کو دیکھ لیا؟ صرف مما پاپا کو نہیں دیکھنا ہے، اس بار کہنا ہے کہ میرا بھی مسواک دیجیے۔ سب کو اپنا اپنا مسواک یوز کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، اور کتنی بڑی بات ہے کہ ہم مشقت میں نہ پڑ جائیں، اسی لیے رسول اللہ نے ہماری آسانی کر دی۔ حالانکہ یہ آپ کی پسندیدہ اور پیاری سنت ہے، آپ کو بہت پسند تھا مسواک کرنا۔ تو کون کون اس بار اس سنت کو اپنی بالکل عادت میں تبدیل کرنے والا ہے؟ کون فالو کرنے والا ہے؟ بے شک صفانہ کا آنسر آیا ہے جی، سارے بچے کریں گے نا، حبیبہ بھی کرنے والی ہیں۔ تو اس بار سب لوگ مسواک کو دیکھیں گے اور یہ نہیں کہیں گے کڑوا لگ رہا ہے، یہ کہیں گے کہ میرے رسول اللہ کی سنت ہے اور مجھے اسے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی اس کا ریوارڈ ہی بہت زیادہ ہے، فرشتوں کا پیارا بننا ہے، رسول اللہ کی سنت فالو کرنی ہے اور اللہ پاک سے ڈھیر سارا ریوارڈ پانا ہے۔ تو لگ جائے بھائی سب لوگ تیاری میں۔ اور اس کا جو جسمانی فائدہ ہے، یعنی کہ اگر دیکھیں تو ہماری جو اورل ہیلتھ ہے، ہائیجین ہے، وہ بھی بہت اچھی ہونے والی ہے۔ عائشہ میم، مسواک منگوا لیا جائے کیا گروپ میں؟
اوکے چلیے سب لوگ اپنے مائک پلیز بند رکھیں. اسی کے ساتھ آئیے آگے چلتے ہیں اور آگے جانتے ہیں تراویح کے فائدے محمد عمر کے ساتھ. عمر آ جائیں بیٹا. اوکے عنایہ کا فرسٹ روزہ ہے بھائی. مبارک ہو مبارک ہو. عنایہ جو ہے اس بار فرسٹ روزہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بیٹا عمر شروع کریں. صلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج آپ سب کو رمضان میں تراویح کی فضیلت کے بارے میں بتانے والا ہوں. تراویح کی فضیلت. تراویح سنت عبادت ہے. اسے قیام اللیل بھی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح رمضان المبارک کے آغاز پڑھی جاتی ہے. اس کے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام رمضان تراویح پڑھتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہوں کی راتوں کو زندہ کرتی ہے اور قرآن سننے اور پڑھنے کا موقع دیتی ہے. تراویح 20 رکعت ہیں. سنت موقدہ ہیں جسے پورا کرنا چاہیے. اے اللہ ہم تمام کو رمضان تک صحیح سالم پہنچا. آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے شک ہمیں جو ہے رمضان میں بہت بہترین طریقے سے ہمیں ساری نمازیں ادا کرنی ہے اور رمضان کا ایک بہترین تحفہ ہے تراویح کی نماز. تراویح کی نماز جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نمازوں کے پڑھنے سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور نمازیں کیا ہیں؟ تحفہ ہیں. تو رمضان مبارک کی ایک خاص عبادت ہے جو ہے تراویح کی نماز. تو انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے اور ہم لوگوں کا پورا ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اس بار تراویح کی نماز بہت اچھے سے ادا کریں گے. اور جو ہمارے چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے بچے ہیں ان کے اندر بھی ہم بہت جوش دیکھتے ہیں کہ سب بچے تراویح کی نماز کے لیے بڑی خوشیوں سے تیار ہوتے ہیں نا. تو مجھے پوری امید ہے کہ میرے پیارے پیارے دین کے شہزادے جو ہیں مسجد جائیں گے تراویح کی نماز ادا کرنے اور میری پیاری پیاری شہزادیاں جو ہیں اپنی مما لوگوں کے ساتھ ضرور سے ضرور تراویح کی نماز ادا کریں گی نا بچوں؟ سب کے آنسر آنے لگے بھائی. ماشاءاللہ بہت اچھے بچے ہیں بھائی ہمارے. بہت اچھے سے جو ہے ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں. طلحہ ماشاءاللہ بیٹا آپ مسجد جاتے ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے باقی بچے بھی سب جائیں گے. تو میم مجھے لگتا ہے کہ یہ رمضان نکلنے کے بعد یہ بچے نارمل نہیں رہیں گے, یہ ایکسٹرا آرڈینری بن جائیں گے انشاءاللہ. عائشہ میم یہ سب ویسے بھی چوزن بچے ہیں. کیوں آپ دیکھیے نا اتنے ڈھیر سارے لوگوں میں یہاں پہ 40 بچے موجود ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر اور احسان ہی کہیں گے نا, یہ چوزن بچے ہیں, یہ اللہ کے پیارے اور پسندیدہ بچے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی تو سارے فرشتے ان بچوں کو گھیر کر بیٹھے ہوں گے. ہر گھر میں فرشتے ان بچوں کے پیارے پیارے منہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میرا پیارا اللہ کا بچہ ہے, بندہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کی کلاس میں بیٹھا ہے. کیوں عائشہ میم صحیح کہا نا ہم نے؟ اور مجھے لگتا ہے اب یہ لوگ کی دوستی فرینڈ شپ اینجل سے ہو گئی ہے اور رمضان کے بعد اور گہری ہو جائے گی انشاءاللہ یہی بات میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ رمضان ختم ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پیارے یس. بچے اپنے رمضان کے ایکسپیرینس کیسے بتاتے ہیں. مجھے لگتا ہے رمضان کے بعد ان لوگوں کو ایک بہت بیسٹ فرینڈ ملنے والا ہے. بالکل دیکھیں انشاءاللہ. قرآن اور نماز سے دوستی جس کی ہو جائے گی
قرآن سے نماز سے جس نے دوستی کرنی اس نے سب سے اچھی عمدہ دوستی پا لی. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس بار لاسٹ رمضان کے بعد ہم بچوں سے ملتے ہیں تو کتنے چینجز آیا ہوں گے. اور مجھے پوری اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جو ہمارے پیارے پیارے سے شہزادے اور پیاری سے شہزادیاں یہاں موجود ہیں یہ جو ہے ہمارے دین کے آگے دائی ہیں، آگے دین کو لے جانے والے ہیں. انشاءاللہ ان بچوں سے ہمارا دین اور آگے بڑھنے والا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. لوگوں کا اللہ فرینڈ سرکل بڑھنے والا ہے. یس، فرشتے بھی آگے ہیں آپ کے فرینڈ سرکل میں بالکل بے شک انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف، اور اس کے لیے میں بلانا چاہوں گی ہماری پرنسس ہادیہ کو. ہادیہ فاروقی، آئیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے عادیہ اور میں آج آپ لوگ کو للیلۃ القدر پلیز آپ لوگ اپنے مائک میوٹ رکھیں. میرا نام ہے ہادیہ اور آج میں آپ لوگ کو للیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی. للیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. عظمت اور برکت والی رات. ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلی امت کے اعمال کو دیکھا تو ان کی عمریں لمبی تھیں، اس لیے انہیں زیادہ عبادت کے موقع ملتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ میری امت کی عمریں تو کم ہیں تو وہ ان کی طرح زیادہ عمل کیسے کریں گے. تب اللہ تعالیٰ نے للیلۃ القدر عطا کی تاکہ کم عمر والی امت کو بھی زیادہ اجر مل سکے. اس رات کی عبادت ہزاروں راتوں سے زیادہ افضل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملا. کیوں یہ رات اتنی افضل ہے؟ کیونکہ قرآن کے نزول کی ابتدا اسی رات سے ہوئی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دخان میں، یقیناً ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے، اور دوسری جگہ سورہ قدر میں، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا. تو اس رات کی اہمیت اسی نزول قرآن کی وجہ سے ہے. رمضان کی بھی فضیلت نزول قرآن کی وجہ سے ہے. قرآن رمضان کی جس رات میں نازل کیا گیا اسے للیلۃ القدر کہتے ہیں. جب ہم ساری حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اور وہ ہے 21، 23، 25، 27 اور 29 کی رات ہے. اس رات میں ہمارے پورے سال کا حساب کتاب لکھ دیا جاتا ہے. اس رات جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف لاتے ہیں. للیلۃ القدر کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص للیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے اجر کے خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے. آپ خود بھی پوری رات عبادت کرتے اور پورے گھر والوں کو بھی جگاتے. ہمیں شب قدر کو رمضان کی آخری راتوں میں ڈھونڈنا چاہیے. ان راتوں میں ہمیں خوب عبادت کرنی چاہیے. اس رات ہم جو بھی عبادت کریں جیسے تسبیح، تلاوت، صدقہ، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے. للیلۃ القدر ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے چند لمحے کافی ہیں، برشت نیت صاف ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو للیلۃ القدر میں خوب عبادت کرنے کا موقع ملے اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین وإیاک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے شک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہے تم لوگ کے اوپر ایک مہینہ آیا جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو آدمی اس رات سے محروم رہ گیا
وہ سارے خیر سے محروم رہ گیا، اور جو اس رات کو پا گیا وہ خیر اور برکت والا ہو گیا۔ تو بچوں، بہت اہم بات ہے کہ بہت خوبصورت سی عبادت ہمیں کرنی ہے لیلۃ القدر کی راتوں میں۔ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا، ابھی تو بہت سے بہت چھوٹے بھی ہیں اور کچھ سمجھدار بھی ہو گئے ہیں، کہ جب آخری عشرہ آتا ہے تو ان کی طاق راتوں میں سب لوگ بہت اچھے سے عبادت کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس بار سارے بچوں کے اگزام بھی آخری عشرے میں ختم ہو جائیں گے اور سارے بچے فری ہوں گے، تو یہ میرے پیارے پیارے سے بچے جو کہ بہت ہی سمجھدار ہیں، یہ بچے بھی رات میں عبادت کریں گے، کیونکہ یہ تو ہمارے بہت پیارے سے بچے ہیں نا۔ کیوں عائشہ میم، آپ کو امید ہے؟ مجھے تو پوری امید ہے، انشاءاللہ۔ بالکل بھائی، کلثوم کا تو بہت جلدی آنسر آ جاتا ہے، الحمدللہ۔ عریبہ لبیبہ، ماشاءاللہ بیٹا، جی انشاءاللہ۔ تو میں بڑی امید میں ہوں، تو اسی کے ساتھ ہم اور آگے بڑھتے ہیں، اور اب بلاتے ہیں ہمارے پیارے سے پرنس، پیارے پیارے سے دین کے شہزادے طلحہ کو، کہ آئیں اور اگلا ٹاپک ہمیں بتائیں۔ آ جائیں بھائی طلحہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کی اہمیت۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ رمضان میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو وسوسے نہ دلا سکے۔ رمضان میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ سال کے باقی 11 مہینوں سے الگ اور خاص ہوتا ہے، کیونکہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ یہ وقت ہے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا اور اللہ سے دوستی مضبوط کرنے کا۔ جس نے بھی رمضان میں روزے رکھے اس یقین اور ایمان کے ساتھ کہ اللہ انہیں اجر دے گا، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ وہ گناہ صغیرہ ہوں، گناہ کبیرہ نہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا تو میرے نبی کا اعلان ہو گیا کہ ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تم میں سے جو شخص اس رمضان کو پالے اس پر لازم ہے کہ پورے مہینے روزے رکھے۔ رمضان کیوں ضروری ہے؟ اللہ سے قربت، یعنی کہ اللہ سے کلوزنس۔ روزہ رکھنے کا مقصد صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑتے ہیں تو ہمارا رشتہ اپنے خالق سے اور گہرا ہو جاتا ہے۔ نفس پر کنٹرول، کیونکہ انسان کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ رمضان ہمیں سیلف کنٹرول سکھاتا ہے۔ اگر ہم بھوک اور پیاس پر قابو پا سکتے ہیں تو ہم برائی اور غلط کاموں پر بھی قابو پانا سیکھ جاتے ہیں۔ غریبوں کا درد۔ جب ہمیں پیاس لگتی ہے اور پیٹ خالی ہو جاتا ہے، تب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو لوگ غریب ہیں وہ کیسے اپنی زندگی گزارتے ہوں گے۔ اس سے ہمارے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ گناہوں کی معافی۔ رمضان کو مغفرت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ریسیٹ بٹن کی طرح ہے، کیونکہ اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور ان کے پرانے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اصل روزہ کیا ہے؟ اصل روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا۔ زبان کا روزہ، جھوٹ، غیبت اور گالی گلوچ سے بچیں۔ آنکھوں کا روزہ، جیسے کچھ برا نہ دیکھیں۔ کانوں کا روزہ، جیسے کچھ بری باتیں نہ سنیں۔ سبق: رمضان ہمیں بہتر انسان بناتا ہے۔ اس مہینے کی اصل کامیابی یہ ہے کہ جب رمضان ختم ہو تو ہماری بری عادتیں بھی ختم ہو چکی ہوں۔
رمضان میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اور خوب صدقہ کریں اور شوق سے نمازیں پڑھیں۔ اللہ ہماری کوششوں کو دیکھتا ہے اور تھوڑے سے عمل کا کئی گنا زیادہ اجر دیتا ہے۔ اس رمضان کو ایسے ٹریٹ کریں کہ یہ جیسے آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین وإیاکی۔ بہت بہترین انداز میں ہم نے طلحہ کی باتیں سنی، اور مجھے پوری امید ہے کہ طلحہ کی باتیں سب کے دل تک پہنچی بھی ہوں گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روز محشر کے دن روزہ جو ہے ہماری سفارش کرے گا اور کہے گا اے اللہ، میں نے اس آدمی کو دن میں کھانے پینے اور دوسری لذتوں سے روکے رکھا اور اس نے اسے پوری طریقے سے نبھایا یا پوری طریقے سے رکھا، تو اے اللہ اس آدمی کے حق میں میری سفارش قبول فرما لیجئے۔ اور اللہ کیا کہیں گے؟ اللہ کہیں گے کہ اس سفارش کو قبول کر لیں گے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں بہت زیادہ اس کا ریوارڈ ملے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بہت دل کی خوشی کے ساتھ اور بہت جو ہے اللہ سے بہت بہت اجر کی امید رکھتے ہوئے، کیونکہ اللہ ہی دینے والے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے ہمیں روزہ رکھنا ہے اور ہر چیز سے بچنا ہے۔ بے شک اللہ بڑا ہی رحم و کریم ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں ہم نیکسٹ اپنے پارٹیسپینٹ کی طرف۔ ہماری پیاری سی شہزادی صفوانہ جو ہے ہمیں رمضان کی خاص دعائیں سکھائیں گی، اور مجھے امید ہے کہ سارے لوگ ان خاص دعاؤں کا بہت ہی اہتمام کریں گے اور اپنے ورد میں اس کو ضرور رکھیں گے، اپنے ساتھ اس کا ذکر ضرور رکھیے۔ تو آئیے صفوانہ کو بلاتے ہیں۔ آئیے پیاری سی صفوانہ، آ جائیں بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام صفوانہ ہے اور آج میں آپ کو ایام رمضان کے لیے خاص دعائیں بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا عشرہ رحمت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ تیسرا عشرہ نجات، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں معاف فرما دے۔ اس کے ساتھ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے، یہ افضل الذکر ہے۔ الحمدللہ، یہ افضل الدعا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دعاؤں کو بہترین طریقے سے پڑھنے والا بنائے۔ تجوید پر غور کریے گا، ان دعاؤں کو خاص طریقے سے جیسے جیسے تجوید کے قواعد ہیں، جیسے جیسے مخرج ہیں، ان کے ساتھ ادا کریے اور ان کو اسی طریقے سے پڑھیے جیسے ان کے پڑھنے کا حق ہے، جیسے انہیں پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ بہترین اجر عطا فرمائے۔ بے شک سارے بچوں نے بہت اچھی کوشش کی ہے، بہت اچھے سے ہمیں باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ لگا ہی نہیں کہ یہ پیارے پیارے سے بچوں کی باتیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے دین کی باتیں تھیں۔ تو اللہ ہمیں اس رمضان میں ان سب باتوں پہ عمل کرنے والا بنائے، اور اسی کے ساتھ ہم دعا کی طرف پڑھتے ہیں اور عرشیہ میم کو بلاتے ہیں کہ ایک اچھی سی دعا میں شامل ہوں۔ تو چلیے آئیے سب آمین کہیں دعا کے لیے۔ عرشیہ میم۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے اور جب تو چاہتا ہے تو مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے. یا لطیف الخبیر تو باریک بین ہے اور خبردار ہے. ہم دل سے اقرار کرتے ہیں کہ تو سب سے بڑا ہے. تو ہر کسی کے حال سے اچھی طرح آگاہ ہے. تو سمیع العلیم ہے. تو سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ماہ رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اس بابرکت رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے رحمت مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کی محبت سے بھر دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے ان معصوم بچوں کو دین کی سچی سمجھ عطا فرما دے. اے اللہ ان پیارے پیارے بچوں کو نیک باادب اور باعمل مسلمان بنا دے. اے اللہ ان بچوں کو دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں عطا فرما دے. اے اللہ ان پیارے بچوں کے علم میں برکت عطا فرما دے اور انہیں اپنے والدین اور اساتذہ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ انہیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ ہم سب کو روزہ نماز اور تمام عبادات خلوص کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو صحت سلامتی اور ایمان کی حالت میں رمضان نصیب فرما دے. اے اللہ رمضان جیسے بابرکت مہینے کو ہماری زندگی میں تبدیلی اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہماری سحری اور ہمارا افطار ان کی سنتوں پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون محبت اور برکتیں عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں جھوٹ غیبت برائیوں سے بچنے کی طاقت دے دے.
اے اللہ ہمیں صبر، شکر اور تقوی کی دولت عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی برکتیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے اور صدقات و خیرات دینے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کا سچا داعی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو ہمیشہ نیکی کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہم کو ہماری زبان پہ کلمہ شہادت کے ساتھ موت عطا فرمانا۔ اے اللہ ہم کو عبادت کی حالت میں موت عطا فرمانا۔ اے اللہ دوبارہ اسی حالت میں زندہ کرنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ ہماری اس پیاری سی بابرکت محفل کو قبول فرما لے میرے مالک، اور ہم پر اپنا رحم و کرم فرما دیجیے، اور ہمارے لیے رمضان کا مہینہ بہت آسان اور برکتوں والا بنا دیجیے۔ بہت آسانیاں ہمارے روزوں کے لیے عطا فرما دیجیے۔ جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، ان کو اس رمضان میں شفا عطا فرمائے، ان کے روزے نہ چھوٹنے پائیں۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور کر دیں۔ اللہ بے شک آپ بڑے رحم و کریم ہیں، بے شک آپ بڑے غفور و رحیم ہیں، بے شک بڑے شان والے ہیں۔ تو یہ بڑی پیاری سی ہماری آج کی کلاس، اور ہمارے ساتھ ہماری